بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود والحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت المنامین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو اسلام کے نظام معیشت میں چل رہی تھی اور ہمارا موضوع جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ مکمل نظام ہے جو اللہ کا اس قسم پہ نافذ ہونا ہے، پارشلی نہیں ہونا۔ چونکہ قرآن کریم نے اس طرف جو توجہ دلائی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ تو پھر یہ نہیں ہوگا
ہوگا کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد میرے جسم پہ کچھ نظام اللہ کا چلے گا اور کچھ اللہ کے فرشتوں کا چلے گا۔ الہ پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، لا الہ پہ، کہ الہ کا معنی معبود نہیں صرف ہوتا، الہ کا معنی حاکم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اب حکومت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلے گی، تو حکومت کے لیے نظام جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ نظام جس کو حاکم مانتے ہیں اسی کا چلے گا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ آیت مبارکہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ کی راہ میں حلال کمائی میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں سے تمہارے لیے نکالا گیا ہے اس کو خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور غیر معیاری گندی بری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ کہ ہم کوئی بری چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُؤْمِنُوا فِيهِ، یہی بری اور بدی ناکارہ چیز کوئی تمہیں دے تو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو گے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو تمہاری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ تو پچھلے 2 جمعوں سے ہم اسی آیت پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ زمین سے اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ زمین جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اوشن والی ہوتی ہے اور ایک خراج والی ہوتی ہے۔ یہ اصطلاحیں جو ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پیچھے جو لفظ آپ نے پڑھا تھا نا طیبات، ہم طیب کا معنی پاک کرتے ہیں، عمدہ، کچھ اس کا معنی حلال کرتے ہیں، تو یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی تفسیر طیب کا معنی تفسیر لفظ حلال کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز عمدہ اور پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک حلال نہ ہو۔ تو چونکہ حکم یہ ہے کہ اپنی کمائی حلال کمائی میں سے جو عمدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں وہ باتیں تو 2 پچھلے 2 جمعے ہو گئے، اب زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نکالا ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ زمین سے تم اجناس حاصل کرو، سبزیاں حاصل کرو، پھل حاصل کرو، جو کچھ بھی تم پاکیزہ چیزیں حاصل کرتے ہو وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنا کہ ایک زمین ہوتی ہے عشر والی اور ایک ہوتی ہے خراج والی۔ عشر والی جو زمین ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے، اور خراج والی زمین وہ ہوتی ہے جو کافروں کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب ایک چیز ہم تھوڑی سی بھول جاتے ہیں، عشر کو زکوٰۃ الارض کہتے ہیں، زمین کی زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ اسلامی ہوگی تو پھر زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ حکومت اکٹھا کرے گا۔ یہ جو ہم
انفرادی طور پہ عشر اور زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو آیت ہے زکوٰۃ والی، جہاں یعنی زکوٰۃ کے پیسے آپ نے کہاں کہاں خرچ کرنے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تیسرا نمبر ہے والعاملین، کہ فقراء پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، اور وہ لوگ جن کی تم نے ڈیوٹی لگائی ہے یہ عشر زکوٰۃ اکٹھا کرنے کی، جو ملازم رکھے ہیں، اس زکوٰۃ میں سے ان کو بھی تم نے حصہ دینا، تنخواہ دینا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے بھی آپ نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ وفی الرقاب، جو غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو دینے۔ والغارمین، جو قرض میں پھنس گیا ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کا قرض ادا کرنا۔ وفی سبیل اللہ، جو جہاد کے لیے لوگ نکلے ہیں ان کے لیے خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ 10ویں پارے میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ یہ 8 جگہ ہیں خرچ کرنے میں۔ لیکن آج ہم جو انفرادی زکوٰۃ اور عشر ادا کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت اسلامی نہیں ہے۔ اگر حکومت اسلامی ہو تو پھر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرے، اور اس کے عوض اپنی رعایا کو صحت، تعلیم اور عدل عطا کرے۔ اور پچھلے جمعے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب اسلامی اسٹیٹ بن گئی تھی تو پھر یہ شیر خوار بچوں کے وظائف حضرت عمر فاروق نے ان کی ماؤں کے لیے، یہ جتنے بھی آج آپ یورپ میں دیکھتے ہیں نا، یہ سارا سسٹم اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ مقروض کرے گا تو اس کا قرض بھی حکومت ادا کرے گا۔ ہاں، عدل کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حکومت عوام کو فراہم کرے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ عدل فراہم کرے گی۔ عدل کے لیے پھر آگے 3 چیزیں، کہ عدل وہ ہے جو فوری طور پہ ہو۔ اگر عدل میں تاخیر ہوتی ہے تو آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ مظلوم کی دہلیز پہ ہو، مظلوم کو دوڑے نہ لگانی پڑے کہ وہ ہر روز جائے تھانے میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے، اس کے دروازے پہ آئے حکومت کے قریب۔ اور تیسری اسلام کی شرط یہ ہے کہ وہ عدل مفت ہو۔ ہاں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ جو حکومت زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرے گی، اس کے عوض عدل عطا کرے گی اپنی رعایا۔ وہ عدل فوری ہوگا، مظلوم کی دہلیز پہ ہوگا اور مفت ہوگا۔ اگر کوئی مقروض مرے گا تو اس کا قرض حکومت ادا کرے گا۔ اگر کسی بچے کو ضرورت ہے تو وہ حکومت خیال کرے گی۔ یہ ایک اصلاحی نظام تھا اس یعنی زکوٰۃ اور عشر کے عوض میں جو حکومت نے عوام کو دینا تھا۔ اب یہ چیزیں اچھی طرح سمجھنے والی ہیں، کیونکہ ہماری کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرتے تو کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کمائی سے پھر میلاد کی محفل کرواتے ہیں تو الٹا گناہ ہوتا ہے، اسی سے 11ویں کا ختم کرواتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے، اسی سے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ کا رزق حلال ہے۔ آپ نے نماز کی شرائط پڑھی ہوئی ہے، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو۔ بھائی پاکیزگی کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، تو پلید مال کے ساتھ اللہ کیسے خوش ہو جائے گا؟ کوئی بھی عبادت پلیدی کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، یہ بنیادی چیز۔ اچھا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی کافروں کی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تم نے ان کو جا کے اسلام کی دعوت دینی، یہ پہلا درجہ۔
اگر وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں تو جنگ نہیں کریں۔ نمبر 2، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو انہیں کہنا کہ تم ہتھیار پھینک دو اور مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر لو، جیسے حقوق مسلمانوں کے ہوں گے ویسے ہی تمہارے ہوں گے۔ تو وہ کوئی فدیہ یا خراج جسے میں کہہ رہا ہوں وہ دے کے، ان کو ذمہ کافر کہتے ہیں۔ کافروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک حربی کافر ہوتا ہے اور ایک ذمہ کافر ہوتا ہے۔ حربی کافر وہ ہے جو تلوار لے کے آپ کے دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ گیا، اس کو حربی یعنی جنگی کافر، اس کو نہیں چھوڑنا، حربی کافر کو نہیں چھوڑنا۔ ذمہ کافر جو آپ کی حکومت کو تسلیم کر لے، اسلامی حکومت کو، اور اس میں رہنا شروع کر دے، اس کی جان مال اور عزت بھی ویسی ہی ہے جیسے ایک مسلمان۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں نہیں مانتا تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ میں ایک مثال پہلے عرض کر دوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی افواج نے یہ قیروان کا قریب کا علاقہ تھا، وہاں ایک شہر پہ شب خون مارا، رات کو قبضہ کر لیا۔ تو ان کا ایک پادری بہت پڑھا لکھا سیانا بندہ تھا، اسلام کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا خلیفہ وقت کو خط لکھو کہ ایسے اسلامی فوجوں نے، مسلمانوں کی افواج نے آ کے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا۔ دوسرے پادری عیسائی کہنے لگے کہ یہ فوج بھی تو اسی خلیفے کی ہے نا، اسی امیر المومنین کو اپنی فوج کے خلاف کیا اقدام اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ خلیفہ راشد ہے، تم خط تو لکھو۔ ایک بندہ خط لے کے امیر المومنین کے پاس چلا گیا۔ اللہ ولی، جب وہ شہر پہنچا تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس گلی میں ان کا مکان ہے، پتہ بتایا۔ وہ وہاں جب پہنچا تو کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے چھت کی لپائی کر رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہمارے لیے جو بر اعظم ایشیا، افریقہ، یورپ، یہ سارے بر اعظموں پہ حکومت تھی۔ چھوٹا سا ملک تو تھا کہ اتنی بڑی اسٹیٹ کا مالک جو ہے یہ خود لپائی کر رہا ہے۔ وہ واپس آ گیا، اس نے کہا یار میرے ساتھ تم نے مذاق کیا، ہم نے امیر المومنین کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی ہمارے امیر المومنین۔ تو اس نے جا کے وہ اپنے پادری کا خط دیا کہ اسلام کے اندر تو یہ چیز ہے کہ جہاں بھی تم نے حملہ کرنا ہو پہلے ان کو اسلام کی دعوت، اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو پھر وہ خراج کے لیے کہو، اور تیسرا ہے حملہ کرنے والا۔ آپ کے سپہ سالار نے نہ تو ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ ہم سے خراج کا مطالبہ کیا، اور راتوں رات حملہ کر کے ہمارے شہر میں قبضہ کر لیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی بیعت پہ لکھا کہ لشکر کے ساتھ جو قاضی میں نے بھیجا ہوا ہے، یہ مقدمہ قاضی کو جا کے یہ خط قاضی کو دے دو کہ وہ بلائے اور اسے پوچھے۔ خط واپس آ گیا۔ اب وہ عیسائی بیٹھے کہنے لگے کہ قاضی بھی تو انہی کا ہے۔ تو ایک پادری نے کہا چلو یار دو تم اس کو خط دو۔ قاضی صاحب کو امیر المومنین کا خط مل گیا، انہوں نے سپہ سالار کو بلا لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے اسلام کے حکم کے مطابق شہر والوں کو دعوت دی تھی اسلام کی؟ اس نے کہا جی نہیں، دعوت دیتا تو یہ تو پہلے قبضہ کر لیتے، یہ اپنا کو بندوبست کر لیتے، یہ جنگی معاملات ہوتے ہیں، آپ کو قاضی صاحب اس بات کا کیا پتا، دشمن تو الرٹ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔
قاضی صاحب نے کہا میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہ سناؤ، کیا تم نے اسلام کے حکم کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں دی۔ خراج کی بات کی ہے؟ جی نہیں کی۔ حملہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا عصر کے وقت تک کا حکم ہے اسلامی افواج اپنا سامان باندھے اور شہر خالی کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اسلام، میں نے اس دن کہا تھا نا کہ یہ اسلام علم اور کردار سے پھیلا ہے۔ اب سپہ سالار مجبور ہو گیا، اسلامی افواج نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اب جب اسلامی افواج شہر سے نکل رہی تھی تو وہی شہر والے رو رو کر کہہ رہے تھے ہمارے شہر سے نہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایسے عدل کرنے والے، ایسا انسانیت کا احترام کرنے، تو پہلا درجہ کیا ہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ اسلام قبول کرو۔ اب وہ لوگ جب اسلام قبول کریں گے تو مسلمان پر عشر ہے، اس کی ذلت نہیں کی جائے گی، ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ عشر عبادت ہے، خراج جرمانہ ہے۔ عشر مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، خراج کافروں سے لیا جاتا ہے۔ تو وہ جو لوگ پہلی دعوت میں مسلمان ہو جائیں گے، اب وہ ظاہر ہے ساری چیز تو مال غنیمت ہے اسٹیٹ کے اندر، لیکن وہ جو مسلمان مالک ہوں گے ان سے عشر لیا جائے گا۔ اور جن کافروں سے یہ کہا جائے گا کہ تم بھی اپنی اپنی زمینوں میں رہو، ان سے خراج وصول کیا جائے گا۔ یہ ایک ٹرم جو ہے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کافر سے کوئی مسلمان وہ زمین خرید لے جس سے وہ کافر خراج دیتا تھا، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ ایک کافر کے پاس زمین تھی، وہ مسلمان اسٹیٹ کو خراج دیتا تھا، اب کسی مسلمان نے وہ زمین خرید لی تو وہ زمین عشری نہیں بنی، وہ خراجی کی خراجی ہے۔ اب مسلمان بھی مالک ہے تو اس کا خراج ہی ادا کرے گا۔ جو زمین جنگ کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں وہ مال غنیمت ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کی مرضی ہے، وہ کسی کو دے نہ دے، ہدیہ دے، کسی کو مالک رہنے دے نہ دے۔ اب عشر کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ چونکہ مختلف صحابہ نے روایت کی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زمینوں کو بارش سیراب کرے، چشمے سیراب کریں اور وہ دریا سیراب کریں جو کسی کی ملکیت نہیں، تو پھر تم نے 1/10 حصہ عشر ادا کرنا ہے۔ 10 من میں سے 1 من عشر ادا کرنا ہے۔ اور اگر تم اس دور میں، چونکہ پانی کا یہی سلسلہ تھا، اگر پانی تم ہاتھوں سے کھینچ کر یعنی محنت کر کے یا کسی کو مزدوری دے کے اپنی فصلوں کو پانی لگواتے، یا اونٹ جو ہے وہ راہٹ چلا کے آپ کی فصلوں کو پانی دیتے، قیمتاً پانی لیتے، تو پھر عشر نصف ہوگا، 1/20 ہوگا۔ 20 من میں سے آپ نے 1 من دینا۔ یہ ہے عشر کی مقدار۔ اس کو ہم سادہ زبان میں یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف محنت کی ہے، پانی اللہ نے برسا دیا، فصل ہو گئی، جس کو برانی یا برانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے صرف محنت کی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عشر ادا کریں گے، 10واں حصہ ادا کریں گے۔ اور اگر تم نے دونوں چیزیں خرچ کی، محنت بھی لگائی ہے اور آپ نے وہ انجن میں تیل ڈال کے قیمتاً پانی بھی دیا ہے، تو پھر اس کا ہاف ہوگا، آدھا ہوگا، پھر 20واں حصہ ہوگا، 1/20۔ اب یہ سادہ سادہ باتیں تاکہ سبق یاد رہے۔
دوسری طرف ہے خراج جو کافروں سے لیا جائے گا، اور میں نے عرض کیا کہ اگر خراجی زمین کوئی مسلمان بھی لے لے گا تو وہ خراجی کے درجے میں ہی رہے گی، وہ عشر کے درجے میں نہیں رہے گی۔ عشر عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے دینا۔ خراج کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو صحابہ کے سامنے تجویز رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اناج اگا رہا ہے تو 30 گز زمین پہ 1 درہم خراج لیا جائے گا، اگر کوئی سبزیاں اگا رہا ہے تو اسے 5 دینار لیے جائیں گے، اور اگر کوئی انگور اگا رہا ہے تو اسے 10 درہم لیے جائیں گے۔ یہ بلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اناج اگاتے ہیں تو اس میں محنت زیادہ ہے، جہاں محنت زیادہ تھی وہاں خراج کم لیا، 1 درہم لیا۔ جہاں سبزیاں اگائیں محنت تھوڑی زیادہ ہو گئی، کم ہو گئی، اور تو پھر کیونکہ اناج کے مقابلے میں سبزیوں کے اس دور میں محنت کم تھی، اور انگور کے لیے تو بالکل محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، وہ ویسے ہی بیل لگاتے تھے اور انگور پڑتے تھے، اس لیے اس کے لیے 10 درہم لگے۔ لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس دور میں یہ خراج کا تعین ہماری قومی اسمبلی کرے گی، حکومت وقت کرے گی، امام وقت کرے گا کہ خراج یہ ہر دور میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، لیکن عشر میں کوئی کمی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عبادت کے درجے۔ یہ خراج اور عشر میں فرق آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اذا فَقُلُوا، یعنی جو بھی پھل اگتا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی راہ میں دو جب تم اس کو کاٹتے ہو۔ فَقُلُوا مِمَّا اِذَا أَثْمَرَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرو جب فصل کاٹتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فصل کم ہو زیادہ ہو، کئی لوگ آ کے ہم سے یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ جی خرچے نکالنے ہیں؟ نہیں، خرچوں کا تو پہلے ہی اللہ نے ادا کر دیا نا، بھائی وہ 1/10 میں 1/20 تو خرچے تو اللہ نے پہلے ہی نکال دیے۔ اس لیے اب یہ سوال نہیں، اب پیداوار جتنی آپ کی پیداوار ہوگا، اذا اسمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اب حق ادا کرو جب تم کٹائی کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عشر جو ہے وہ زمین کی پیداوار پہ ہوگا، وہ جتنی بھی ہوگی، کم ہوگی تو کم ہوگا، زیادہ ہوگی تو زیادہ ہوگا۔ لیکن ہمارے دوسرے جو ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، وہ اس کی حد مقرر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فصل 5 وسق یا اس سے زیادہ ہوگی تو عشر لگے گا۔ باقی جو امام ہیں نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ 5 وسق ہوتے ہیں 32 من، کہ اگر فصل 32 من ہوگی تو عشر لگے گا، اس سے کم ہوگی تو پھر نہیں لگے گا۔ وہ ایک حدیث خبر واحد والی لاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ 1 وسق پہ ہے۔ اب آیت میں کیا تھا؟ ما کسبتم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ ما عموم پہ ہے، جو کچھ بھی تم کماتے ہو۔ اور یہاں پہ ایک بڑھیا اصول جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کتنی احتیاط کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حدیث کے حکم سے قرآن کے حکم کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ ایک تو یہ اصول یاد رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے۔
خبر واحد سے عموم کو خاص نہیں کیا جا سکتا. بے شک. یہ اصول ذہن میں رکھیں. اگر خبر واحد ہے اس میں تواتر نہیں پایا جاتا. کم از کم 7 لوگوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا یا 40 تک نہیں کیا. ایک بندہ حدیث بیان کر رہا ہے, اس کو خبر واحد کہتے ہیں. تو اگر حدیث خبر واحد والی ہے تو قرآن کے کسی حکم کو وہ حدیث مخصوص نہیں کر سکتی. یہ اصول ہے. دوسرا پھر امام پاک نے جو بات سمجھائی وہ بڑی کمال کی. انہوں نے فرمایا کہ حدیث مخصوص ہے اور قرآن و عموم کی بات کرتا ہے. مخصوص اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب, میں نے وہ جو ایک ریکارڈنگ آپ نے رکھی ہوئی ہے رمضان میں چلاتے ہیں, اس میں میں نے تفصیل سے بتایا کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی پہ مقرر نہیں ہوئی تھی. یہ 200 درہم پہ مقرر ہوئی تھی. زکوٰۃ 200 درہم پہ مقرر ہوئی تھی. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں 7.5 تولے سونے کی قیمت بھی 200 درہم تھی اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بھی 200 درہم تھی. یعنی 200 درہم معیار تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ مال تجارت پہ ہے, یہ زمین کے اخراج پہ نہیں ہے. وہ بندہ جو دانوں کا کاروبار کرتا ہے آگے, اس کے پاس تجارت کے لیے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ اگر 32 من سے کم ہوں گے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے. دانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں نا, ایک تو ہے جو زمین سے آپ نے نکالی, ایک دوسرا وہ مال تجارت کے طور پہ رکھے. تو اس وقت ایک وسق کی قیمت بھی 200 درہم تھی. ماشاءاللہ. یہ جو اصل امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس وقت 7.5 تولے سونا بھی 200 درہم کا تھا, 52.5 تولے چاندی بھی 200 درہم کی تھی, اور ایک وسق 32 من بھی 200 درہم کے تھے. تو اس لیے وہ حدیث مخصوص ہے مال تجارت کا. اشر کے لیے اشر جتنا بھی آپ نے اس زمین میں سے نکالا ہے وہ 1/10 ہوگا یا 1/20 ہوگا یا 10واں حصہ ہوگا یا 20واں حصہ ہوگا. لیکن خراج میں نے کہا کہ وہ وقت کے حساب سے, لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ لیمٹ مقرر کر دی گئی کہ آدھی فصل سے زیادہ کا خراج نہیں لگا سکتے. آدھی فصل سے زیادہ کا خراج نہیں لگا سکتے. باقی حکومت وقت دیکھے گی اور اس کے مطابق اس کو ادا کرے. تو یہ مما اخرجنا لکم من الارض, جو کچھ بھی اللہ نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, اور جو بدی غیر معیاری بری چیزیں ہیں, خبیث چیزیں ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہیں. سوچو, یہاں کئی سادہ لوگ پھر یہ بھی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. آج صبح کی بات ہے جی, اگر ایک بندے کے پاس بندہ ماڑا ہے تو دیکھو شیمہ ہی ماڑیاں ہوں, تو وہ کیا کرے؟ بھائی بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ جو تیرے پاس ہے اس میں سے جو اچھا ہے وہ دے. بے شک اس کو استثناء ہے. اس کو قرآن نے کب کہا ہے کہ تو جا کے کہیں کھیتی مار کے اور دے اللہ کی راہ. اللہ اللہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کی ایک کھجور اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے. سبحان اللہ. ایک کھجور اللہ کی راہ میں, اب یہ کہیں ہاتھ نہیں اللہ کا سمجھ لیں, اپنی شان کے مطابق. اور تیرے اس حلال کی ایک کھجور کو اللہ پالتا ہے.
सुभान अल्लाह। और कल क़यामत के दिन जब तू अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो वो एक खजूर नहीं होगी, वो पहाड़ खजूरों का तुझे सवाब के तौर से इसलिए ये सवाल न किया करें कि मेरे पास कम है। क़यामत वाले दिन तराजू में, मीज़ान में, अब फिर मुसीबत ये है ना कि जब मैं मीज़ान ऐसे करता हूँ तो आप मोहब्बत रखड़ी हुआ समझ लेते हैं, भाई ये मेरी नमाज तकड़ी में कैसे रखी जाएगी, उस तराजू को अल्लाह ही बेहतर समझता है। हम चूँकि मुसीबत यह है कि आदमी महसूसात में रहते हैं और इन 5 हिस्सों के अंदर ही जो चीज़ें आती हैं उन्हीं के हिसाब से अपने तसव्वुरात बनाते रहते हैं। वैसे आज वक्त ख़त्म हो गया है, मैं इशारा करता हूँ अमाल तोलने का। ये सूरह बकरा के दूसरे रुकू में अल्लाह ने बयान फरमाया अमाल अल्लाह कैसे तोलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया मुनाफिकीन से ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कैसे तोला ईमान को कि अपने ईमान को सहाबा के ईमान के सामने रख के देखो। बेशक क्या तराजू अपना उन्होंने कहा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। मुनाफिक कहने लगे इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, इनको तो अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है। नबी इशारा करे तो सारा माल कुर्बान कर, पता ही नहीं मुस्तकबिल में हमारा क्या बनेगा। और जिनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं, अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, अपने नबी के इशारे पे घर का सारा सामान ही लाके रख देते हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही मान लाए जैसे ये बेवकूफी मान लाए। मेरे अल्लाह ने फरमाया बेवकूफ तो तुम अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। नबी के सहाबा बेवकूफ नहीं। तो अल्लाह ने ईमान का मीज़ान क्या दिया, सहाबा की जात। अल्लाह कैसे तोलता है, एक इशारा आपको। तो मीज़ान में ये मेरी नमाज तो नहीं रखी, ये मैं तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत मीज़ान इस तकरीर में कैसे रखें। वहां पे अल्लाह ताला सिर्फ आपकी नीयत और इरादे का रखे। आपकी नीयत जितनी, अगर 1 दिरहम भी खर्च किया है ना खालस अल्लाह के लिए, तो दूसरी तरफ 1 करोड़ खर्च किया है दिखावे के लिए, तो वो 1 रुपया भारी हो जाएगा। इसलिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल का रिज़्क़ 1 खजूर भी अल्लाह की राह में खैरात करोगे तो क़यामत वाले दिन तो वो पहाड़ के बराबर अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह उसको मानता है। तो ये आज का मुसलसल मैंने, चूँकि ये चीज़ें फिर बहुत वसी, एक सवाल ये भी आया था कि पाकिस्तान की ज़मीनें उशरी है या खराजी। चूँकि हमारे मुल्क में पहले अंग्रेज़ों का कब्जा था, अब इस्लामी स्टेट ने 1947 ईस्वी में कब्जा कर लिया, तो अब हमारी ज़मीनों का स्टेटस क्या होगा। तो हमारे यहाँ तारीख में ये चीज़ नहीं मिलती कि जब ये महमूद गज़नवी आया था या लोधी आए थे या ख़ानदान गुलामा वाले, उस वक़्त इन ज़मीनों का क्या स्टेटस उन्होंने रखा हुआ था। अब हम उन बंदों को यही जवाब देते हैं कि चूँकि मुसलमान ही यहाँ आबाद थे, अंग्रेज़ चले गए तो हुकूमत भी मुसलमानों की आ गई, इसलिए अब हमारी सारी ज़मीनें उशरी ज़मीनें, इन पे जो स्टेटस लगता है वो उशर वाला रहता है। और कुछ सवाल आएंगे तो उनका भी साथ साथ जवाब देते जाएंगे। अल्लाह ताला